نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خلائق خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ حور و ملائک سب پڑھے صلو علیہ وآلہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے سامعین محترم یہ ماہ مقدس رجب المرجب اس کے اندر بہت سارے جہاں دیگر واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اعزاز والی بات ہے اللہ نے اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا ایک انوکھی شان نصیب فرمائی ایک ایسا امتیاز نصیب فرمایا جو خدا کی خدائی میں ایسی شان ایسا معجزہ ایسا مقام کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے اللہ نے ہر نبی کو شان بخشی ہے لیکن جو شان جو مقام جو عزت اللہ نے ہمارے آقا کو بخشی ہے نہ وہ نرالی ہے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے معجزات نصیب فرمائے لیکن وہ معجزات جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کسی نبی کو ایک معجزہ ملا کسی کو 2 ملے کسی کو 3 ملے ہمارے آقا کی زندگی کا ایک سانس معجزہ ہے آپ کی ہر بات معجزہ ہے آپ کی ہر دعا معجزہ ہے گویا کہ اللہ نے جس طرح نبوت میرے آقا کو بے مثال نصیب فرمائی ہے نا ایسے ہی اللہ نے میرے آقا کو کمالات اور معجزات بھی بے مثال اور انگنت نصیب فرمائے ان معجزات میں سے 2 معجزے بڑے ہیں
حضور کے معجزات میں سے ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن 2 معجزے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال بخشے، ایک قرآن مجید، دوسرا معراج جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو نصیب فرمایا۔ آج دنیا میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی مذہب رکھنے والے ہیں، کسی کے پاس ان کے نبی کا معجزہ موجود نہیں، لیکن ہم برملا ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے نبی کا معجزہ، اس کی نبوت کی دلیل موجود ہے۔ پہلے انبیاء جو تشریف لائے ان کی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں تھا، نہ کوئی پڑھنے والا تھا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید نصیب فرمائی، یہ ایسا معجزہ ہے جو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اور اس لیے کہ جتنے نبی پہلے تشریف لائے ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ آج اگر کوئی آدمی موسیٰ نبی علیہ السلام کا عصا لے آئے، کوئی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے آئے اور کہے یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، تو وہ نبی کا معجزہ دکھا نہیں سکتے، وہ لاٹھی ہوگی جس طرح ہم لاٹھی ہے، اس کے لیے موسیٰ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، سلیمان کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ نصیب فرمایا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس 8 سال کا بچہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک کا حافظ ہے، اس کے سینے میں موجود ہے۔ یہ حضور کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت کی یہ دلیل ہے، اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ قرآن مجید کا معجزہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ قیامت آ جائے گی، میدان محشر پپا ہو جائے گا، حضور کا یہ معجزہ جنت میں بھی نظر آئے گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اللہ کریم قیامت کے دن فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو یہ نبی کا معجزہ وہ ہے جو قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے اور جنت میں ابد الآباد تک نبی کا یہ معجزہ موجود رہے گا۔ یہ حضور کی نبوت کا بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن ہے۔ دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے آقا کو نصیب فرمایا وہ ہے معراج۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے محبوب کامل، اپنے عبد کامل کو مکہ سے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک سیر کروائی، پھر اس کے بعد 7 آسمان تک رب العالمین لے گیا، پھر 7 آسمان سے آگے لوح مقام رب العالمین کا۔ ان آنکھوں سے اگر خدا کی مخلوق میں سے کسی نے دیدار جیتے جاگتے کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ رب نے اپنے پاس بلوا کر سامنے بٹھا کر دیدار بھی کروایا، گفتگو بھی دو بدو ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں نہیں ہوا، یہ جیتے جاگتے ہوا ہے۔ اگر خواب میں معراج ہوا ہوتا یہ تو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ خواب میں تو آپ ہی کبھی جنت میں پہنچے ہوتے ہیں، خواب میں تو آپ بھی فرشتوں کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کیا کہیں گے یہ معراج ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو اللہ لفظ سبحان سے شروع نہ کرتا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کروا دیا۔ اور اگر یہ خواب کا مسئلہ ہوتا تو مشرکین مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، پھر ساتوں آسمان پر اللہ لے گیا، پھر اس کے بعد جبریل کا بستر لپیٹ دیا گیا اور مجھے کہا گیا محبوب تیرا سفر تو ابھی باقی ہے، میں خدا کے دو بدو ہو کے آیا ہوں، تو مشرکین مکہ نے اس لیے تو اعتراض کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج نہیں بلکہ یاد میں جیتے جاگتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ نے معراج کیسے کروایا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ، میرا محبوب بڑا آزردہ ہے، بڑا پریشان ہے، اس نے اس سال کا نام بھی رکھ دیا تھا عام الحزن، غموں کا سال۔ بیوی کا سایہ اٹھ گیا، چچا کا سایہ اٹھ گیا، جو غمخوار تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے محبوب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف میں گئے، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان میرا محبوب ہوا ہے، ذرا جاؤ، میں محبوب کے غم کو دھونا چاہتا ہوں، میں محبوب کی شان بڑھانا چاہتا ہوں۔ محبوب گھبرا نہیں، تو نے بڑے امتحان دیے، تو نے بڑی مصیبتیں میرے لیے صحیح ہیں، میرے دین کے لیے تو نے قربانیاں دی ہیں۔ جبریل جاؤ، میرا محبوب سویا ہوا ہوگا، جا کے اسے اٹھاؤ۔ یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ باہر کھڑے ہو کے آواز دوں، کنڈی کھڑکاؤں، کیسے محبوب کو اٹھاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل یہ کوئی عام انسان تو نہیں، وہ تو میرا محبوب ہے، اس کے ادب کا خیال کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر باہر سے آواز لگائی تو تو نے قرآن دیکھا ہے ان تحبط اعمالکم، کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے اس کی زندگی بھر کی نیکی کی کمائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نے جا کے میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے، کائنات والوں کو بتانا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ نوریوں کا سردار آج کھڑا ہے اور محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام سے اٹھا رہا ہے۔ حضور نے آنکھ کھولی، جبریل خیر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتے باہر کھڑے ہیں، اللہ نے اسپیشل سواری بھجوائی ہے اور آج اللہ آپ سے خصوصی ملاقات کے خواہاں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ایسی شان بخشوں جو آج تک کسی کو بھی وہ شان نہیں بخشی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیار ہوتے ہیں، باہر دیکھا تو 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور سواری ایسی جو آج تک کسی نبی کو ایسی سواری نصیب نہیں ہوئی، براق، جسے اللہ نے فرمایا جبریل یہ سواری میں نے اپنے محبوب کے لیے اس رات کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اور یارو پھر وہ کیسا منظر ہوگا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ بیٹھنے لگے تو حضور کے طلبوں کو جبریل ہاتھ لگاتا ہے اور نبی کو بٹھاتا ہے، آقا اس سواری پر آپ تشریف رکھیے۔ اس لیے تو کسی نے فرمایا نا، دیکھی نہیں اگر کسی نے
शान मुस्तफा, देखे कि जिब्रील अमी है दरबान मुस्तफा। आज जिब्रील भी हुजूर के कदमों को हाथ लगा के फख्र कर रहा है कि मुझे आज मौका मिला है कि मैं हुजूर के पांव मुबारक उठा के रिकाबों में डाल रहा हूं और फिर वहां से निकाल रहा हूं और नबी को उठाकर इसके ऊपर बिठा रहा हूं। यह है नूरियों का सरदार, आज इमामुल बशर, खैरुल बशर, महबूब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरनगू खड़ा है और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे सवार होते हैं। अल्लाह करीम ने महबूब के इस्तिकबाल के लिए, महबूब को शान बख्शने के लिए एक ऐसा बंदोबस्त फरमाया। 1,24,000 अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया, आज सारे के सारे बैतुल मुकद्दस में पहुंचो। आलमे अरवा में मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं अपने महबूब का तुम्हें दीदार करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जमाना क्योंकि पहले गुजर गया था, वादा अभी बाकी था। आज की रात है, वो वादा भी पूरा होगा, तुम मेरे महबूब पर ईमान भी लाओगे और आज फिर इसके वजह से मैं महबूब को एक ऐसी शान बख्शूंगा जो सारी शानें पहले बख्शी हैं, लेकिन आज इमामुल अंबिया वाली शान इस रात को बख्शूंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हैं और पहुंचते हैं बैतुल मुकद्दस में। क्या देखते हैं? मस्जिद खचाखच भरी हुई है और अंबिया इंतजार में हैं, मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं कि मीर महफिल कब आएगा, इस बारात का दूल्हा कब ज़ाहिर होगा। हर नबी इंतजार में है और जिब्रील अमीन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुसल्ला आपके लिए खाली है, ये सारे मुक्तदियों की सफ़े हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ ले जाते हैं और यारो वो कैसा मंजर और कैसी शान होगी कि आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर कह रहे हैं पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मेरे और आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मेराज की रात को बनाया, क्योंकि 1,24,000 नबी हुजूर के सामने मुक्तदी की हैसियत से खड़े हैं और हुजूर इमामुल अंबिया की हैसियत से खड़े हैं। इसलिए फरमा, मसीहा को कह दो कूच करें, मेहताब मुनव्वर आते हैं। आदम को कह दो, इब्राहिम को कह दो, मूसा को कह दो, मसीहा को कह दो कूच करें, मेहताब मुनव्वर आते हैं। पैगंबर तो सब ही आ ही गए, अब सबके पैगंबर आते हैं। 1,24,000 नबी आज इमामुल अंबिया की क़ियादत में नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इमामुल अंबिया की शान मेराज की रात को नसीब फरमाई। फिर आगे सफर शुरू होता है। हुजूर की शान देखिए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि रब्बुल आलमीन ने हमें कैसा महबूब नसीब फरमाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें बेशुमार इनामात से नवाजा है। 1,24,000 अंबिया वहां से फारिग होते हैं। अभी हुजूर अपनी सवारी पे सवार नहीं हुए, नाम पहले बताए हुए हैं। पहले आसमान पर किसने मेरे महबूब का इस्तिकबाल करना है, दूसरे आसमान पर किसने इस्तिकबाल करना है। इस्तिकबालिया कमेटियां जिसमें कहीं आदम नजर आते हैं, कहीं यूसुफ नजर आते हैं, कहीं इब्राहिम नजर आते हैं, कहीं याहया नजर आते हैं, कहीं इदरीस नजर आते हैं। ये सारे पैगंबर हर आसमान पर हुजूर को वेलकम करने के लिए खड़े हैं और जो सब्ज को क्रॉस करके तशरीफ ले जा रहे हैं वो कौन है? वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिन्हें अल्लाह ने ये मकाम बख्शा है। आज तशरीफ ले गए, जब सातों आसमान तक पहुंचे, जिब्रील वहां अपने पर समेटने लग गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या सफर यहां तक है?
آقا میرا سفر یہاں تک ہے، آپ کا سفر تو اب شروع ہوگا. میرا سفر یہاں تک تھا، اور آقا یہ بھی سن لیجئے اس سے اوپر آج تک نہ کوئی فرشتہ جا سکا ہے، نہ اس کی مجال ہے، نہ کوئی نبی جا سکا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر یکسر منہ پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. مجھے رب کائنات کی قسم ہے، جبریل کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے تھوڑی سی پرواز اونچی کروں گا، اللہ کے انوارات سے میرے پر جو 600 ہیں جل کر راکھ ہو جائیں گے. یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. پھر اللہ نے وہاں کے لیے آگے سواری کا کیا بندوبست کیا؟ براق کو ادھر ہی کھڑا کر دیا. تیرا اب کام نہیں ہے. رب العالمین نے اسپیشل لفٹ لگائی جسے رف رف کہتے ہیں. جہاں میرے محبوب نے قدم رکھا اور سیکنڈوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ یوں پہنچنا اور رب کو یوں دیکھنا، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. موسیٰ نبی علیہ السلام سے یہ ان کو اعزاز حاصل ہوا تھا کہ غیبانہ گفتگو ہوئی رب سے، دیدار کی خواہش کی. تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لن ترانی موسیٰ، یہ تیری طاقت نہیں ہے. اور پھر شاعر کہتا ہے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی مجال نہیں کہ مجھے قیامت برپا ہونے سے پہلے میرا دیدار یوں دیکھے. یہ محبوب یہ سارے حجاب ہٹا دیے گئے ہیں اور کائنات کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ میرا محبوب اتنی اونچی شان والا ہے، جتنا فرش سے عرش اونچا ہے اتنی میرے محبوب کی شان اونچی ہے. 1,24,000 انبیاء اور پھر وہاں محبوب سامنے بیٹھے ہیں. رب اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نواز رہے ہیں. محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ محبوبہ سخیوں کے پاس بھی آتا ہے نا تو تحفہ لے کے بھی آتا ہے اور لے کے بھی جاتا ہے. محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے رب تیرے لیے میں یہ اپنا نیاز مندہ تحفہ لے کے آیا ہوں. میری بدنی باتیں، میری قولی باتیں، میری مالی باتیں ساری کی ساری تیرے اوپر قربان ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب اچھا آپ میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں تو مجھ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ فرمایا اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. وہ تو عام کو دیتا ہے نا، یہ تو محبوب ہے جسے بلایا ہوا ہے. اس کے تحفوں کی اور اس پر مہربانیوں کی کوئی انتہا ہوگی؟ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. محبوب پھر ہماری طرف سے بھی آپ پر سلامتیاں نازل ہوں. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کرنا ہائے ہائے بد نصیب کتنے ہم امتی ہیں، ہم نے نبی کو قدم قدم پہ فراموش کیا ہے اور محبوب نے قدم قدم پہ امت کو یاد کیا ہے. تو فوراً ہی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ کیا صرف مجھے آپ نے نوازنا ہے یا میری وجہ سے میری امت کو بھی کچھ نوازیں گے؟ فوری طور پر. اور پھر اللہ کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
اے محبوب تیرے اوپر بھی سلامتیاں ہوں اور تیری امت کے فرما بردار جو تیرے بھی فرما بردار ہوں اور میرے بھی فرما بردار ہوں اس پر بھی میری طرف سے تیری وجہ سے سلامتیاں نازل ہوں۔ پھر رب العالمین نے اس کے علاوہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 تحفے نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ پہلا تحفہ رب العالمین نے امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا ہے اور فرمایا محبوب جب آپ جائیں گے نا تو امت والے کہیں گے اللہ نے آپ کو تو معراج کروا دیا ہے، ہمیں کیسے معراج نصیب ہوگا؟ تیری امت کے معراج کے لیے میں نماز دے رہا ہوں۔ تیری امت جب سجدے میں جائے یہ تصور کرے گی کہ میں خدا کے قدموں میں سر رکھ کے کھڑا ہوں اور خدا کا قرب مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا انہیں وہی معراج نصیب، معراج کا معنی ترقی۔ فرمایا اس سے بڑی ترقی کیا ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے قدموں میں تم سر جھکا رہا ہو اور رب العالمین تجھے قبول فرما رہا ہو۔ فرمایا محبوب نماز تیری امت کے لیے میں نے معراج کا بندوبست کیا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، فرمایا دیدہ دل کی گر تجھے تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کی گر تجھے تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، آئے گا تجھ کو پھر نظر نور خدا نماز میں۔ اس لیے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرو کہ ان آنکھوں سے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تكن تراہ، اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں ہوا تو کم از کم یہ تو دیکھو میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکالا، امت کو یہ کہو کہ ان کے ایکشن کو، ان کی گفتگو کو، ان کی تسبیحات کو میں سن رہا ہوں، غافل ہو کر دل میں شیطان کو بٹھا کر اور دنیا کے دھندے دے کر میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو، ایسی نماز کو میں منہ پہ مار دیتا ہوں، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت قریب آئے گا خطبے کا دنیا بھاگے بھاگے آئے گی اور ان کی کوشش کیا ہوگی ہم لیٹ جائیں اور سب سے پہلے مسجد سے نکلیں۔ یہ میرے اور آپ کیا ناراض نہ ہو، میرے اور آپ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، دنیا کے دھندوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جتنی دیر اللہ بیٹھنے نصیب کرے یہ اس کی مہربانی ہے، دل سے کام کاج پریشانیاں سب نکال کے آئے گا تو اللہ پریشانیوں کو نکال دے گا، اور اگر پریشانیاں رہی اور رب کا خیال ہی نہیں رہا تو پھر کہا جیسے آؤ گے ویسی پریشانیاں لے کے جاؤ گے۔ اور آگے جو خطرناک بات ہے آپ نے فرمایا والمنافق، منافق مسجد میں یوں آتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔ آپ نے تیتر کو کبھی دیکھا ہے پنجرے میں؟ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آرام نہیں، یوں کرتا سر ادھر سے نکلتا، کیسے نکلوں کیسے نکلوں۔ فرمایا یہ منافق کی مثال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب ارشاد فرمایا دعا یہ فرماؤ اللہ ہمیں مسجد میں سکون نصیب فرما۔ اگر مسجد میں ہمیں سکون نہیں ہے تو کہاں ملے گا سکون؟ گھر میں سکون ملے گا، دکان میں سکون ملے گا، وہاں تو اور پریشانیاں ہوں گی۔ سکون کی جگہ صرف یہی ہے جتنی دیر اللہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے اطمینان سے بیٹھو اور کہو کہ میں نے اپنے رب سے باتیں کر لی، اور اپنی زبان میں رب سے باتیں کرو۔ اکیلے بیٹھے ہو جس طرح میں اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح اپنے رب سے گفتگو۔ اللہ کو بڑا وہ انداز پسند آتا ہے کہ اپنے دکھڑے لے کر بندہ میرے ساتھ شیئر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رب کے بغیر میری مشکل دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کی مشکلوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو تحفہ معراج پہلی چیز جو اللہ نے عطا فرمائی امت کے لیے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسرا تحفہ اللہ نے امت کے لیے نصیب فرمایا سورہ فاتحہ۔
1,24,000 انبیاء کی امتوں کو سورہ فاتحہ جیسی نعمت نہیں ملی، یہ اس امت کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ تیسرا تحفہ اس امت کو یہ دیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، محبوب یہ لے جاؤ اور اپنی امت کو جا کے بتاؤ، روزانہ ان 2 آیات کی جو اپنے گھر میں تلاوت کرے گا پھر وہ پریشانی سے ہٹ جائے، پھر اس کے گھر کی بھی نگرانی میں کروں گا اور اس کی بھی پریشانی کو میں دور کروں گا۔ یہ تحفہ معراج ہے جو رب العالمین نے اپنے محبوب عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ آج ہماری غفلت کا اندازہ لگائیے، اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی کہ آپ دیکھیں آج سے 3 دن غالباً پہلے ترکی کے اندر اور شام کے اندر کیا قیامت برپا ہوئی۔ تو کہتا ہے میرا مربع، میری زمین، میری کوٹھی، وہ کوٹھیاں تیری میری کہاں گئی؟ ایک جھٹکے آیا، 1 منٹ مسلسل زمین ہلتی رہی اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے اس کے اندر فیکٹریاں جو تھیں، بھرے ہوئے وہ فلیٹ تھے، زمین بوس ہوتے ہوئے میں نے اور آپ نے اس منظر کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ وہاں عیاشی ہے، فحاشی ہے، غریب کا خیال نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کے فرائض اور احکامات کو پورا نہ کرنا، تو پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح یک لفظ برباد نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں پوری امت محمد رسول اللہ کو میں ختم نہیں کروں گا، لیکن وقفے سے جھٹکے دوں گا، اور وہ جھٹکے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہے ایسی چیز کہ ہم اس سے محفوظ ہے؟ کیا پتا وہی اللہ کا اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر یہاں آ جاتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا زندگی کا ہمارے پاس سامنے کو بھروسہ ہے؟ کیا ہماری جائیدادیں، وہ دیکھو جائیدادوں والے تھے، کوٹھیوں والے، فیکٹریوں والے تھے، اور اللہ نے اپنا معجزہ بھی دکھایا کہ جسے میں بچاؤں اسے مار کوئی نہیں سکتا۔ 3 دن 4 دن میں کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ کہ 3 4 دن کے بعد بچے ایسے زندہ نکلے وہاں سے اندر سے جس طرح بالکل تر و تازہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے اندر سے نکلتے، یوں لگتا ہے کہ ان کو فرشتے اندر کھلاتے بھی رہے ہیں اور ان کو کھلاتے، کھیلنا بھی اور کھانا بھی دونوں فرشتے ان کے ساتھ کام کرے۔ ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا، بالکل ایک بچہ تو ایسا آیا کہ باپ نے اسے پکڑا اٹھایا تو وہ باپ کے ساتھ اسی طرح لوٹ کر رہا تھا، کبھی ان کے کان پکڑ رہا تھا، کبھی ان کے گالوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، اس طریقے سے فریش تھا۔ اللہ کریم فرماتے اتنے کچھ کے اندر میں بچانا چاہوں تو یوں بچاتا ہوں، اور اگر برباد کرنا چاہوں تو یک لفظ یوں برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے حالات و واقعات سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔